اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس بہت بہت مبارک ہو۔ آج کے دن آپ نے اس دنیا سے وصال فرمایا۔ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، تو ہمیں بھی آپ کے عرس مبارک پر وہ چند کلمات پڑھنے چاہیے کہ جن سے آپ کے دل کو راحت پہنچے اور ہم عقیدت مند بن جائیں۔ تو آج کے دن میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لائی ہوں کہ جو دلوں کی مرادیں پوری کروا دے گا۔ آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام اننے آنے والے ویورز سے گزارش کروں گی کہ ہمارا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ایک بات بتاتی چلوں، ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے۔ میں آخر میں ان لوگوں کے نام بتاؤں گی جنہوں نے سب سے پہلے کل والے سوال کا جواب دیا ہے اور انہیں مدنی تحفہ بھی پیش کیا جائے گا۔ وہ چند نام کون سے ہیں تو آپ لوگ یہ نام سننے کے لیے ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو سب سے پہلے تھوڑی سی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بیان کرتے ہیں اور سنتے ہیں اور جھوم جھوم جاتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا زاہدہ پاکیزہ تھیں۔ آپ کی شان یہ تھی کہ جب آپ چکی چلاتے ہوئے تھک جاتی اور سو جاتی تھیں تو فرشتے آپ کی چکی چلاتے تھے۔ جب حبیب خدا کی پیاری بیٹی گھر آتی تو آپ اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کے لیے کھڑے ہو جاتے، کیونکہ آپ اپنی پیاری بیٹی کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنگ کا مال آیا اور کچھ غلام آئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف لائیں اور عرض کی، ابا جان کام بہت زیادہ ہوتے ہیں، میں تھک جاتی ہوں اور یہ کہہ رہی ہوں کہ مال غنیمت میں سے کچھ غلام مجھے بھی عطا کر دیں، میں بھی یہ غلام چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹی، ہم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے کہ غلاموں سے خدمت کروائیں، البتہ میں تمہیں ایک ایسا کلمہ بتاتا ہوں کہ اگر صبح و شام تم پڑھ لیا کرو تو کبھی بھی تمہیں تھکاوٹ نہ ہوگی۔ وہ کلمات کون سے تھے؟ آپ فرماتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھاؤ، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس قریش کی چند عورتیں آئیں اور آ کر عرض کرنے لگی کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہم شادی میں مدعو کرنے کے لیے آئی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ضرور آئیں گی، تم جاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ بابا جان میرے پاس تو نہ کپڑے ہیں نہ ہیرے جواہرات ہیں اور وہاں کی عورتوں نے تو قیمتی لباس پہنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو۔ آپ رات کو سجدے میں گر گئے کہ اے میرے رب میری بیٹی کی عزت رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت سے جوڑا لے کر جاؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جوڑا لے کر گئے۔ اب وہاں قریش کی عورتیں انتظار میں کھڑی تھیں کہ دیکھیں کہ دو جہاں کے سردار کہلوانے والی کی بیٹی کیسے آتی ہیں اور ہم ان کا نعوذ باللہ مذاق اڑائیں گی اور تعظیم بھی نہیں کریں گی۔ اتنے میں روشنی میں، نورانی روشنی میں حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا پہنچی۔ آپ کو دیکھ کر بہت سی عورتوں کے ہوش گم گئے۔ وہ عورتیں جو اپنے آپ کو امیر ترین کہلواتی تھیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نورانی لباس دیکھ کر حیران ہو گئیں۔ آپ نورانی لباس پہنے حال میں داخل ہوئیں۔ آپ کا نورانی چہرہ، نورانی لباس دیکھ کر سب عورتیں مدہوش ہو گئیں۔ آپ کے پیچھے آپ کا لباس فرشتوں نے اٹھایا ہوا تھا، حوروں نے اٹھایا ہوا تھا۔ قریش کی عورتیں کھڑی ہو گئیں
اور جو کھڑی نہیں ہو سکیں فرشتوں نے ان کے کان پکڑ کے انہیں کھڑا کر دیا کہ دیکھو یہ دو جہاں کے سردار کی بیٹی تشریف لا رہی ہے، اللہ نے جنت سے آپ کا جوڑا بھیجا ہے۔ دیکھ کر بہت سی عورتیں مسلمان ہو گئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اپنی بیٹی سے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہیں جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے۔ 28 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا، بہت چھوٹی عمر پائی، لیکن جو بھی عمر پائی بس اپنے شوہر کی اطاعت اور دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہوئے گزاری۔ آپ فرماتی تھیں آپ ساری رات عبادت کرتی اور صبح کو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیتی اور فرماتی یا باری تعالی تیری رات بہت چھوٹی ہے اور فاطمہ الزہرا کا سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں بھی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ رمضان المبارک کی مبارک اور بابرکت ترین بہاریں ہیں۔ آج ہی گھر میں کوئی میٹھی چیز بنائیں اور اس میٹھی چیز پر فاتحہ دلوائیں۔ فاتحہ دلوانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے کوئی بھی گھر میں میٹھی چیز بنانی ہے، اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر آپ کو جتنا قرآن کریم یاد ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ وہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور دعا کرنی ہے یا باری تعالیٰ میں نے جو کچھ بھی پڑھا وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی روح پر فتوح کو ایصال ثواب کرتی ہوں، ان کے وسیلے سے میرے دل کی تمام مرادیں پوری فرما دے، ان کے وسیلے سے میری حاجتیں پوری فرما دے، میری مشکلات میری پریشانیاں دور فرما دے، میری بیماریاں دور فرما دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، محتاجی سے دور کر دے۔ یہ تمام جو دل کی آپ کی مرادیں ہیں وہ آپ نے آج کے دن مانگ لینی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وسیلے سے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام حاجات مرادیں پوری فرمائے۔ اب وہ بہن یا بھائی جنہوں نے کل سوالوں کا درست جواب دیا، سب سے پہلے ان کو ہم مدنی تحفہ پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے جنہوں نے اس سوال کا درست جواب دیا وہ ہیں رخسانہ جاوید، اس کے بعد ہیں نزہت، اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت عطا فرمائے۔ نیلوفر ہیں، نیلوفر بانو اتاری ہیں، انہوں نے درست جواب دیا، اور اس کے علاوہ عائشہ ہیں، محمد ارسلان ہیں اور رافیہ خان ہیں، اور اس کے علاوہ صبا ناز ہیں، انہوں نے درست جواب دیا۔ اور اس کے علاوہ کچھ ہیں بہن بھائی جنہوں نے اور بھی درست جواب دیا ہے، وہ ہیں طارق فرید ہیں، اور اس کے علاوہ آفتاب خان ہیں، امتیاز خان ہیں، عظما نوشاد ہیں، اور محمد صدیق ہیں، ایان ملک ہیں، انہوں نے سوال کا درست جواب دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات تمام مرادیں پوری فرمائے، اور باقی جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے اور درست سوال کا جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بھی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ تو آج کا سوال ہے جو آپ نے کل جواب دینا ہے، تو آپ لوگوں نے جو میں نے آج آپ کے سامنے بیان کیا ہے اس میں سے ہی سوال ہے، وہ آپ نے یہ ہے، وہ آج کا سوال وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے جوڑا کہاں سے لایا گیا؟ یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، اگر تو آپ نے آج کا بیان سنا ہے تو آپ درست جواب دے دیں گے، تو ضرور درست جواب دیں اور مدنی تحفہ حاصل کریں۔ جنہوں نے درست جواب دیا ان کے لیے مدنی تحفہ پیش خدمت ہے، آپ لوگ وصول کیجئے اور لبیک کہہ لیجئے اور یہ کہیں کہ ہم نے قبول کیا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔